باب ما جاء ان النبي صلی اللہ علیہ وسلم كان اذا اراد الحاجة ابعد في المذهب، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب قضاء حاجت کے لیے تشریف لے آتے تھے تو دور تشریف لے جایا کرتے تھے۔ یہ بعودہ یبعدو سے ابعدہ یہ متعدی ہے، یعنی باب افعال سے ہے، لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ متعدی فعل کو لاتے ہیں، لیکن مقصود جو ہے وہ معنی کے اندر تعدی پیدا کرنا نہیں ہوتا، بلکہ معنی کے اندر جو ہے وہ تاکید پیدا کرنا ہوتا ہے۔ یعنی جو لازم کا معنی ہوتا ہے وہی معنی جو ہے وہ مزید فی کے اندر بھی ہوتا ہے۔ مجرد اور مزید فی سمجھیے کہ کبھی کبھی کوئی فعل جو ہے وہ مجرد جس معنی میں استعمال ہوتا ہے اسی مفہوم کے اندر مزید فی میں بھی استعمال ہوتا ہے، صرف فرق اتنا ہوتا ہے کہ مزید فی کے اندر مزید اور جو ہے وہ تاکید کا مفہوم پیدا ہو جاتا ہے۔ ویسے یہاں پر بھی ہے کہ ابعد یبعد ابعادا، یہ بعودہ کے معنی میں ہی ہے، لیکن بعودہ سے زیادہ اس کے اندر تاکید کا مفہوم پیدا ہوتا ہے۔ اس لیے بہت سارے لوگوں نے یعنی یہ ترجمہ کیا، خاص طور سے علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو باقاعدہ سمجھانے کے لیے کہا ہے کہ بعودہ کے معنی ہوتے ہیں دور ہونا اردو زبان میں، اور جب یہی ابعادہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے تو اس کے معنی ہوتے ہیں دوری اختیار کرنا، یعنی اور مزید جو ہے وہ دور جانا۔ اور مذہب کے معنی یعنی ذهب یذهب ذهابا سے یہ اس میں ظرف بھی ہو سکتا ہے مفعول کے وزن پر، اور یہ مصدر میمی بھی ہو سکتا ہے، اور دونوں تقریباً مفہوم کے اعتبار سے یکساں ہیں۔ یعنی جانے کے اعتبار سے اگر مذہب کو مصدر میمی مانتے ہیں تو مطلب یہ کہ جانے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دوری اختیار کرتے تھے، یا پھر یہ کہ جس جگہ آپ تشریف لے جاتے تھے قضاء حاجت کی خاطر، جس جگہ آپ تشریف لے جاتے تھے وہ کافی دور ہوا کرتی تھی، لوگوں سے نگاہوں سے دور ہو کر کے آپ قضاء حاجت کے لیے تشریف لے آتے تھے۔ اس کے کئی مقاصد ذکر کیے گئے ہیں۔ بعض مقاصد تو روایات کے اندر بھی آتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دور قضاء حاجت کے لیے کیوں تشریف لے آتے تھے، تو ظاہر ہے کہ ایک واضح اور بالکل جلی جو مفہوم ہے وہ یہی ہے کہ تاکہ لوگوں کی نگاہ نہ پڑنے پائے، تستر کی خاطر، لاجل التستر لکی لا یراہ الناس، تاکہ لوگ جو ہے آپ کو نہ دیکھ پائیں یا لوگوں کی نگاہوں سے آپ کو جو ہے وہ ستر حاصل ہو، پردہ حاصل ہو، اس لیے جو ہے آپ دور جاتے تھے۔ اور بعض لوگوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ بعض طبی فوائد بھی اس کے اندر پائے جاتے ہیں۔ جب آدمی دور چل کر کے جب استنجا کرنے کے لیے جاتا ہے تو اس کی وجہ سے جو ہے استنجا کرنے میں کوئی دقت نہیں ہوتی ہے اور کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں ہوتی ہے، خلاصے کے ساتھ اور کھل کر کے استنجا ہوتا ہے۔ بہرحال مختلف اغراض اور اہداف کے تحت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لے آیا کرتے تھے اور دور جاتے تھے، لیکن یہ ذہن میں رہے کہ یہ اسی وقت تھا جب تک جو ہے بیت الخلاء گھروں کے اندر نہیں بنے تھے۔ جب بیت الخلاء جو گھر کے اندر بن گئے، مدینہ منورہ کا جب ابتدائی جو حصہ تھا یا ابتدائی جو زمانہ ہے، تو اس وقت بیت الخلاء جو وہ گھر میں نہیں تھے، تو آپ جنگل یا باہر تشریف لے آتے تھے، صحرا میں جایا کرتے تھے، اور بعد میں جب بیت الخلاء گھروں کے اندر بن گئے تو اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھروں کے بیت الخلاء کو ہی استعمال فرمایا کرتے تھے۔ باب ما جاء ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا اراد الحاجت ابعد فی المذهب، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب قضاء حاجت کے لیے تشریف لے آتے تھے تو آپ دور جایا کرتے تھے، قریب نہیں جاتے تھے۔ وبه قال حدثنا محمد بن بشار المعروف ببندار قال حدثنا عبد الوهاب الثقفی۔ عبد الوهاب الثقفی جو ہے یہ ثقہ راوی ہیں، لیکن ان کے بارے میں بھی یہ کہتے ہیں کہ اخیر زمانے میں ان کا حافظہ جو ہے وہ تھوڑا سا کمزور ہو گیا تھا۔ وہ نقل کرتے ہیں محمد ابن عمرو سے۔ ان کے بارے میں بھی یہ ہے کہ اکثر علماء نے ان کو صدوق کہا ہے، البتہ یہ ہے کہ بعض روایات کے سلسلے میں کہتے ہیں کہ ان کو وہم ہو جایا کرتا تھا۔ ایسے مطلقاً یہ صدوق ہیں، لیکن بعض روایات ان کی ایسی ہیں جن کے سلسلے میں یہ بات بیان کیا جاتا ہے کہ ان کو وہم ہو جاتا تھا۔ تیسرے جو راوی ہیں وہ حضرت ابو سلمہ ہیں، اور یہ حضرت ابو سلمہ ان کا نام خود جو ہے وہ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ اخیر میں بیان کر رہے ہیں کہ ان کا نام کیا ہے۔ اتنا ذہن میں رکھیے، ابو سلمہ جو ہے یہ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے ہیں۔ جی، امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی فرمایا کہ ان کا نام عبداللہ ہے، اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ ابو سلمہ ہی یہ ان کا نام نہیں بلکہ یہ ان کی کنیت نہیں بلکہ ان کا نام ہی ہے۔ یہ مدینہ منورہ کے جو 7 مشہور فقہا تھے صحابہ کرام کے بعد، صحابہ کرام کا جب دور ختم ہوا تو تابعین اور تبع تابعین کے زمانے میں
جو 7 مشہور و معروف مدینہ منورہ کے جو فقہا ہیں ان میں یہ ایک روایت کے اعتبار سے شامل ہے. وہ 7 کون ہے؟ وہ ایک شعر کے اندر لوگوں نے جمع کیا، اگر آپ چاہیں تو اس شعر کو لکھ لیں تاکہ یہ ذہن کے اندر رہے کہ وہ 7 حضرات کون ہیں. الا کل من لا یقتدی بأئمۃ، الا کل من لا یقتدی بأئمۃ فقسمته ضیزا عن الحق خارجہ، فقسمته ضیزا عن الحق خارجہ فخذهم عبید اللہ عروۃ قاسم، فخذهم عبید اللہ عروۃ قاسم سعید ابو بکر سلیمان خارجہ، سعید ابو بکر سلیمان خارجہ. یہاں پر عبید اللہ ہیں، عروہ ہیں، قاسم ہیں، سعید ہیں، ابو بکر ہیں، سلیمان ہیں، خارجہ ہیں. عبید اللہ سے مراد جو عبید اللہ ابن عتبہ ابن مسعود ہیں. عبید اللہ سے مراد عبید اللہ ابن عتبہ ابن مسعود ہیں، عروہ سے عروہ ابن زبیر ہیں، قاسم سے قاسم ابن محمد ابن ابو بکر ہیں، سعید سے سعید ابن مسیب ہیں، اور ابو بکر سے ابو بکر ابن عبد الرحمن ہیں، اور سلیمان سے جو ہے وہ سلیمان ابن یسار ہیں، اور خارجہ سے خارجہ ابن زید ابن ثابت ہے. اور انہی میں بعض لوگوں نے ابو بکر ابن عبد الرحمن کے بجائے ابو سلمہ ابن عبد الرحمن ابن عوف کو لیا ہے. ان کے بارے میں یہ جو 7 نام ہیں، 7 جو فقہائے مدینہ ہیں بہت مشہور ہیں، ان 7 کے بارے میں جو علامہ دمیری رحمۃ اللہ علیہ کی جو کتاب ہے حیات الحیوان کے نام سے، جس میں انہوں نے بہت سارے جانوروں کے بارے میں اور ان کی خصوصیات کے بارے میں ذکر فرمایا ہے. تو وہاں پر سوس کہتے ہیں دیمک کو، دیمک کہیے یا گھن کہیے. تو سوس کے باب کے اندر انہوں نے ایک عجیب و غریب جو لطیفہ نقل کیا اور یہ کہا ہے کہ یہ جو 7 فقہائے مدینہ ہیں، اگر ان کے نام کو کسی کاغذ پر لکھ کر کے غلے وغیرہ کے اندر رکھ دیا جائے تو اس میں سوس نہیں لگتا، اس میں گھن نہیں لگتے ہیں. یہ ایک ان کا کہنا ہے. بہرحال وہ نقل کرتے ہیں حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، فرماتے ہیں کنت مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی سفر، کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھا، اور غالباً یہ واقعہ جو ہے وہ تبوک کے وقت کا ہے، یا تو واپسی میں یا جاتے وقت. فرمایا فأتی النبی صلی اللہ علیہ وسلم حاجتہ، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قضاء حاجت کے لیے تشریف لائے. فأبعد فی المذهب، تو آپ جو ہے وہ کافی دور لوگوں کی نگاہوں سے اوجھل ہو کر کے کافی دور جو ہے وہ آپ قضاء حاجت کے لیے تشریف لے گئے. وفي الباب عن عبد الرحمن بن ابي قراد وابي قتادة وجابر ويحيى بن عبيد عن ابيه وابي موسى وابن عباس وبلال بن الحارث، هذا حديث حسن صحيح. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يرتاد لبوله مكانا كما يرتاد منزلا. ایک امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے رویہ کے ذریعے سے ایک حدیث کا حوالہ دیا، چونکہ وہ حدیث انتہائی کمزور ہے تو اس لیے امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے سند کے ساتھ اسے بیان نہیں کیا، صرف اس کا حوالہ دے دیا، وہ بھی رویہ کے ذریعے سے. جب بھی کوئی حدیث جو ہے وہ تضعیف کے صیغے کے ساتھ بیان کی جاتی ہے، جیسے رویہ ہے، تو اس سے اور زیادہ اس حدیث کے ضعف کے اندر اضافہ ہو جاتا ہے. اور اکثر لوگوں نے کہا ہے کہ جس حدیث کا حوالہ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے ورویہ کے ذریعے سے دیا ہے، یہ حدیث جو ہے وہ فی الباب کے اندر یحییٰ ابن عبید عن ابیہ کے حوالے سے جو نقل کی ہے وہی حدیث یہاں پر ہے. میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ وہ فی الباب کے اندر امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے بہت سارے نام گنائے، عبد الرحمن ابن ابو قراد ہیں، ابو قتادہ ہیں، جابر ہیں، اور ایک نام جو ہے یحییٰ ابن عبید کا ہے، اور وہ اپنے والد سے نقل کرتے ہیں. تو یحییٰ ابن عبید خود جو ہے یہ کمزور درجے کے راوی ہیں، اور ان کے والد بھی بہت زیادہ اعلیٰ درجے کے نہیں ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ ان کے والد جو ہے وہ صحابی نہیں ہیں، غیر صحابی ہیں. تو اس طرح سے یہ روایت منقطع بھی ہو جاتی ہے. وہی والی سند، وہی والی روایت یہاں پر ہے کہ وروی عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بھی منقول ہے انہ کان یرتاد لبولہ مکانا کما یرتاد منزلا. ارتاد ارتیادن کے معنی ہوتے ہیں
کسی جگہ کو تلاش کرنا، خاص طور سے نرم زمین کا یا کسی چیز کا انتخاب کرنے کے لیے ارتاد یرتادو کا لفظ استعمال ہوتا ہے. تو فرمایا کہ انہ کان یرتاد لبولہ مکانا، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے استنجا کے لیے ویسے ہی جگہ کا انتخاب کیا کرتے تھے، ویسے ہی جگہ تلاش کیا کرتے تھے. کما یرتاد منزلا، جیسا کہ ایک مسافر جو ہوتا ہے وہ اپنے پڑاؤ کے لیے منزل کی تلاش کیا کرتا ہے. یعنی جیسے ایک مسافر ہے تو کہاں پر جو ہے وہ قیام کرے، کہاں پر اپنے سفر کو جو ہے وہ ٹھہرائے، تو اس کے لیے وہ اچھی جگہ تلاش کرتا ہے، سائیدار جگہ ہو اور جہاں پر جو ہے کسی قسم کا خطرہ نہ ہو. تو جیسے وہ بڑے اہتمام کے ساتھ جو ہے وہ اپنے قیام گاہ کو تلاش کرتا ہے، اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی استنجا کی خاطر یہ نہیں کہ جہاں بھی آپ کا جو ہے وہ من ہوا اور آپ نے وہیں بیٹھ کر کے استنجا کرنا شروع کر دیا، بلکہ آپ اس کے لیے باقاعدہ اچھی جگہ کا انتخاب کیا کرتے تھے. اچھی جگہ کا مطلب یہ کہ صاف ستھری جگہ ہو اور ایسی جگہ ہو جہاں پر پیشاب وغیرہ کے چھینٹے جو ہے وہ اڑے نہیں، کپڑوں پر جو نہ آئے اور لوگوں کی نگاہوں سے دور ہو اور اوجھل ہو، لوگوں کی نظر اس پر نہ پڑنے پائے. تو کافی اہتمام کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم استنجا کے لیے جگہ کا انتخاب کیا کرتے تھے. تو فرمایا کہ وروی عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بھی منقول ہے انہ کان یرتاد لبولہ، کہ آپ اپنے استنجا کے لیے مکانن، جگہ کو ویسے ہی تلاش کیا کرتے تھے، جگہ کا ویسے ہی انتخاب فرمایا کرتے تھے. کما کان یرتاد منزلا، جیسا کہ آپ جگہ پڑاؤ کے لیے آپ جگہ کا انتخاب فرمایا کرتے تھے. وہ ابو سلمۃ اسمہ عبداللہ ابن عبد الرحمن ابن عوف الزہری. چلو. باب ما جاء في كراهية البول في المغتسل. وبه قال حدثنا علي بن حجر وأحمد بن محمد بن موسى مردويه قال أخبرنا عبد الله بن المبارك عن معمر عن أشعث عن الحسن عن عبد الله بن مغفل رضي الله تعالى عنه وعنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبول الرجل في مستحمه وقال إن عامة الوسواس منه. وفي الباب عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. هذا حديث غريب لا نعرفه مرفوعا إلا من حديث أشعث بن عبد الله ويقال له الأشعث الأعمى. وقد كره قوم من أهل العلم البول في المغتسل وقالوا عامة الوسواس منه، ورخص فيه بعض أهل العلم منهم ابن سيرين وقيل له إنه يقال إن عامة الوسواس منه فقال ربنا الله لا شريك له. وقال ابن المبارك رحمه الله قد وسع في البول في المغتسل إذا جرى فيه الماء. حدثنا بذلك أحمد وبه قال حدثنا بذلك أحمد بن عبدة الآملي عن حبان عن عبد الله بن المبارك رحمه الله. جی ہاں. باب ما جاء في كراهية البول في المغتسل. مغتسل غسل خانہ، جہاں پر آدمی غسل کرے، تو غسل کی جگہ پر یا غسل خانے کے اندر استنجا کرنے کی کراہیت کے سلسلے میں یہ باب ہے. اصل میں دیکھیے، مطلب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور شریعت نے ویسے بھی کوشش کی ہے کہ کوئی بھی ایسی بات نہ ہونے پائے جس کی وجہ سے آدمی کا ذہن خواہ کے لیے مالی خولیائی بن جائے، خواہ کے لیے وہ وسوسے کا شکار ہو جائے. اور ان تمام چیزوں پر قدغن لگائی ہے کہ جن کو استعمال کرنے کی بنیاد پر آدمی جو ہے وہ خواہ کے لیے شکوک و شبہات میں مبتلا ہونے لگے. یہاں پر بھی وہی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مستحم کے اندر یعنی غسل خانے کے اندر جو ہے استنجا کرنے سے منع فرمایا. خاص طور سے اگر غسل خانہ ایسا ہے جہاں پر پانی جمع ہوتا ہو، پانی کے نکلنے کی کوئی جگہ نہ ہو، تو وہاں پر تو خاص طور سے آپ نے استنجا کرنے سے منع فرمایا. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آدمی ایسی جگہ پر استنجا کرتا ہے تو اسے بار بار یہ شبہ ہوگا کہ نہانے کے بعد کہیں ایسا تو نہیں کہ وہی پانی اڑ کر کے اس کے اوپر چلا آیا ہو جو استنجا والا پانی ہے. تو اس کی گویا کہ طبیعت کے اندر جو ہے وہ اختلاش پیدا ہوگا، اس کی طبیعت کے اندر اطمینانی جو کیفیت ہوتی ہے وہ آہستہ آہستہ ختم ہو جائے گی. یہ الگ بات ہے کہ پھر لوگوں نے اس میں تفصیل بیان کی ہے کہ کیسے غسل خانے کے اندر جو وہ عام طور پر استنجا کرنے کی موانعت ہے. ایک بات یہ ہے کہ اگر کوئی شخص باقاعدہ غسل خانے کو ہی جو وہ استنجا خانہ بنا لے، یعنی سارے لوگ جو ہے وہ غسل خانے میں ہی استنجا کرنے لگے، ظاہر ہے کہ انتہائی مکروہ بات ہے. غسل خانے کو غسل خانے کے لیے استعمال کرنا چاہیے اور استنجا خانہ جو ہے وہ الگ ہونا چاہیے. یہ تو انتہائی مکروہ اور انتہائی خراب بات ہے. لیکن اگر کبھی کبھی جو ہے غسل خانے کے اندر لوگ استنجا کر لیتے ہیں تو اب یہ دیکھنا پڑے گا کہ وہ غسل خانہ کیسا ہے.
عام طور پر لوگوں نے یہ کہا ہے، علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ نقل کیا ہے کہ اگر غسل خانہ ایسا ہے کہ جہاں پر پانی کے نکاس کی اور پانی کے نکلنے کی جگہ نہیں ہے اور وہاں پر پانی جمع ہوتا ہے، اور دوسری بات یہ کہ اس کا جو پلاسٹر ہے وہ تھوڑا مضبوط ہے، اس پر استنجا کرنے کے بعد اس کے چھینٹے جو ہے واپس آپ کے کپڑے پر یا آپ کے جو ہے وہ پاؤں وغیرہ پر پڑتے ہوں، تو پھر ایسی صورت میں وہاں پر استنجا کرنے کی ممانعت ہوگی۔ لیکن اگر اس کے خلاف غسل خانہ ایسا ہے جہاں پر جو ہے وہ پانی کے نکلنے کی جگہ ہے، جیسے آج کل کے غسل خانے ہوتے ہیں جن میں باقاعدہ نالیاں بنی ہوئی ہوتی ہیں، یہ الگ بات ہے کہ چونکہ اس میں ٹائلز وغیرہ لگے ہوتے ہیں تو وہاں پر پھر بھی جو ہے وہ چھینٹے کے اڑنے کا خطرہ ہوتا ہے، لیکن بہرحال اگر آدمی جو ہے وہ اس طرح سے استنجا کرے کہ نالیوں کے راستے سے وہ فوراً جو ہے وہ باہر کی طرف نکل جائے تو پھر ایسی صورت میں کوئی حرج نہیں، اور اس کے بعد اس پر سے جو ہے وہ 2-3 مگ یا 2-3 لوٹے جو ہے پانی اس پر بہا دے تاکہ جو ہے وہ استنجے کا کوئی اثر باقی نہ رہے۔ ورنہ اگر آدمی ایسا نہیں کرتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ عام طور پر وسوسے کی جو بیماری پیدا ہوتی ہے، اور وسوسے کو آپ اپنی زبان میں یا یونانی زبان میں علامہ یوسف بن نوری رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ اس کو مالی خولیائی کہتے ہیں، مالی خولیا کا مرض کہتے ہیں، کہ آدمی خواہ مخواہ کے لیے جو وہ بالکل ٹینشن میں ہوتا ہے۔ جیسے بعض لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ استنجا کرنے کے بعد اپنے ہاتھ کو اتنی دیر تک دھوتے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ ان کو اطمینان ہی نہیں ہوتا کہ ان کا ہاتھ جو ہے وہ صاف ہوا کہ نہیں، اور اسی طرح سے بہت ساری چیزوں میں وہ نفسیاتی گویا کہ وہ مریض بن جاتے ہیں۔ تو نفسیاتی مرض سے بچانے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ایک تدبیر بتائی ہے۔ اچھا، اس سلسلے میں عجیب بات ہے کہ علامہ ابن عابدین شامی رحمۃ اللہ علیہ نے رد مختار کے اندر بہت ساری چیزیں نقل کی ہیں کہ وہ کون سی چیزیں ہیں جو انسان کے اندر جو ہے یا تو جن کے کرنے کی وجہ سے انسان نسیان کا شکار ہوتا ہے، یعنی بھولنے کا مرض اس کے اندر پیدا ہوتا ہے، یا وسوسے کی بیماری اس کو لاحق ہوتی ہے۔ تقریباً جو ہے وہ 36-37 چیزیں بیان کی ہیں، جن میں سے انہوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ اگر آدمی جو ہے وہ سینکی ہوئی روٹی کھاتا ہے تو اس کی وجہ سے اس کا حافظہ کمزور ہوتا ہے، اور یہ بھی لکھا ہے کہ اگر آدمی جو اپنے پیجامے کو تکیہ بنا کر کے اگر سوتا ہے تو اس کی وجہ سے بھی جو ہے وہ بیماری پیدا ہوتی ہے، یعنی نسیان کی اور بھولنے کی۔ ایک چیز اس سلسلے میں تھوڑا سا ذہن میں رکھنے کی ہے کہ آخر جو ہے یعنی ان اشیاء کا ان بیماریوں کے پیدا ہونے میں کیا تعلق ہے؟ اشیاء کے اندر آیا از خود تاثیر پائی جاتی ہے، یا پھر یہ کہ ان کے اندر تاثیر جو ہے وہ اللہ رب العزت پیدا کرتا ہے، یا آخر یہ چیزیں ہیں کیا چیز؟ اسی لیے آپ دیکھتے ہیں یہاں پر کہ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے ابن سیرین کا یہ قول نقل کیا کہ جب ابن سیرین سے یہ کہا گیا کہ حضور بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ استنجا کرنے اگر غسل خانے کے اندر استنجا کیا جاتا ہے تو اس کی وجہ سے وسوسے کی بیماری پیدا ہوتی ہے، تو ایسا لگ رہا ہے کہ ابن سیرین کو یہ روایت نہیں پہنچی تھی، ورنہ وہ مخالفت نہیں کرتے۔ انہوں نے یہ کہا کہ ربنا اللہ لا شریک لہ، کہ بھائی ان چیزوں کے اندر کسی قسم کی کوئی صلاحیت نہیں ہے، ایسا نہیں ہے کہ یہ چیزیں ایسی ہیں کہ جس کی وجہ سے آدمی جو ہے وہ خواہ مخواہ کے لیے کسی بیماری کا شکار ہو جائے، یہ مؤثر نہیں ہے، یہ چیزیں بذات خود جو ہے وہ مؤثر نہیں ہے۔ ربنا اللہ، ہمارا پروردگار جو ہے وہ ہمارا پروردگار اللہ ہے، لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، یعنی کوئی چیزیں جو ہے وہ کوئی بھی چیز اللہ رب العزت کی رضا کے علاوہ یا اللہ کی رضا کے خلاف کوئی عمل نہیں کر سکتی۔ اب اس سلسلے میں کہ اشیاء کے اندر تاثیر کہاں سے آتی ہے، جیسے آپ نے جو ہے مثال کے طور پر آگ جلایا، تو آگ جلانے کی وجہ سے آگ کے اندر جو جلانے کا مادہ پایا جاتا ہے، آگ جو ہے وہ لوگوں کو جلاتی ہے، یا چھری ہے تو چھری جو ہے وہ لوگوں کو کاٹتی ہے، تو یہ جو اشیاء کے اندر تاثیر ہے اس سلسلے میں تھوڑا سا لوگوں کے نقطہ نظر جو ہے مختلف ہے۔ اس سلسلے میں جو وہ 4 قسم کے اقوال پائے جاتے ہیں، ایک اشاعرہ کا مذہب ہے، دوسرا جو ہے ماتریدیہ کا مذہب ہے، تیسرا جو ہے وہ معتزلہ کا مذہب ہے، اور چوتھا جو ہے وہ فلسفیین کا مذہب ہے۔ یہ چاروں مذاہب جو ہے وہ علامہ یوسف بن نوری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب معارف السنن کے اندر نقل کی ہیں۔ نمبر 1 اشاعرہ، اس کو تھوڑا سا لکھ لیجئے، تھوڑا سا کلامی بحث ہے، فلسفیانہ بحث ہے، لیکن یہ کہ زیادہ مسئلہ نہیں ہے۔ مولانا یہ کیا چیز آپ ذکر کر رہے ہیں؟ کہاں تھے تم اب تک؟ میں یہی سوچ رہا ہوں لیکن سمجھا نہیں۔ تم تھے کہاں؟ ابھی تک نہیں ہو، اب تک ابھی آئے نہیں ہو تم؟ ارے نہیں مولانا، ہوں نا، دکھ رہا ہوں۔ اچھا تم دکھ رہے ہو۔ ہم یہ بیان کرنا چاہ رہے ہیں کہ جیسے یہاں پر یہ بتایا گیا ہے کہ اگر آدمی غسل خانے کے اندر استنجا کرتا ہے تو اس کی وجہ سے وسوسے کی بیماری پیدا ہوتی ہے، تو کیا یہ اشیاء بذات خود جو ہے کسی چیز کے اندر مؤثر ہوتی ہیں یا نہیں؟
کوئی بھی چیز ہو، جیسے آگ ہے، تو کیا آگ کے جلانے کی وجہ سے آگ کے اندر جو جلانے کی تاثیر ہے وہ از خود پائی جاتی ہے، یا اس کے اندر اللہ رب العزت تاثیر ڈالتا ہے، یا اس کے اندر کیا ہے؟ اس سلسلے میں یعنی سبب اور مسبب کے درمیان کیا رابطہ ہوتا ہے؟ کوئی بھی سبب آپ اختیار کرتے ہیں تو اس سبب کے نتیجے میں جو مسبب پیدا ہوتا ہے تو اس مسبب کا سبب کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ ارے سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ جی مولانا، جی جی. ارے بھائی، جی مولانا. اشاعرہ کا مسلک یہ ہے کہ اسباب جو ہے، اسباب کی وجہ سے مسببات، جی. اسباب کی وجہ سے مسببات بطریق جری عادت، اس کو لکھو اس کے بعد بتاتے ہیں مطلب کیا ہے. بطریق جری عادت پیدا ہوتے ہیں، بطریق جری عادت. جری عادت. یعنی مطلب کیا؟ ان کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کسی سبب کے اندر کوئی تاثیر نہیں ہے. جیسے مثال کے طور پر آگ ہے، تو اللہ نے آگ کو الگ پیدا کیا اور اس کے اندر جلانے کی جو صلاحیت ہے وہ الگ پیدا کی ہے. ٹھیک ہے؟ اب کیا ہوتا ہے کہ جب آگ کو روشن کیا جاتا ہے تو اللہ رب العزت اس کے ساتھ ساتھ عادتاً جو ہے وہ جلانے کی صفت کو بھی پیدا کرتے ہیں. یعنی آگ کے اندر از خود جلانے کی کوئی صلاحیت نہیں ہے، بلکہ اس کو الگ سے اللہ رب العزت نے الگ سے جلانے کی تاثیر کو الگ رکھا ہے اور آگ کو الگ. لیکن ہاں، یہ اللہ نے ایک معمول بنا رکھا ہے کہ جب آگ کو جلایا جاتا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ جو تاثیر الگ اللہ نے پیدا کی ہے وہ اس کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں. اور کبھی کبھی اللہ رب العزت اس تاثیر کو نہیں جوڑتے، اس لیے آگ جو ہے وہ جلانے کا کام نہیں کرتی. جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعے میں ہوا کہ آگ کے ساتھ جو جلانے کی تاثیر جو ہوتی ہے اللہ نے اس کو اس کے ساتھ شامل نہیں کیا، تو آگ جلتی رہی اور حضرت ابراہیم کو جلنے میں کوئی تکلیف نہیں ہوئی. حضرت ابراہیم نہیں جلے. بات سمجھ میں آئی؟ جی جی مولانا. وہاں الفاظ کیا بولے تھے؟ اسباب کے ذریعے، اسباب سے مسببات یا اسباب کی وجہ سے مسببات بطریق جری عادت پیدا ہوتے ہیں. اصل میں فرق کیا ہوگا کہ ان کے یہاں آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ آگ جلاتی ہے، کیونکہ ان کے یہاں آگ کے اندر کوئی صفت ہی نہیں ہے، جلانے یا نہ جلانے کی کوئی صفت ہی نہیں ہے. آپ کو یہی کہنا پڑے گا کہ یعنی جلانے کی نسبت آپ آگ کی طرف نہیں کریں گے بلکہ اسے بھی اللہ کی طرف کریں گے. یعنی اللہ جلاتا ہے، آگ نہیں جلاتی ہے. جی. ماتریدیہ کہتے ہیں، اور عام طور پر احناف جو ہیں یہ ماتریدی ہیں. ماتریدیہ کہتے ہیں کہ اسباب سے مسببات بطریق تاثیر پیدا ہوتے ہیں. یعنی مطلب یہ ہے کہ اللہ نے آگ کو پیدا کیا اور آگ کو پیدا کرنے کے بعد اللہ ہی نے، یہ اللہ ہی نے کا میں لفظ جو استعمال کر رہا ہوں اس کی وجہ یہ ہے کہ آگے جو ہے بعض لوگوں کے جو خاص طور سے معتزلین کا جو قول ہے وہ اس کے برخلاف ہے کہ اللہ نے آگ پیدا کی اور آگ ہی کے اندر اللہ نے تاثیر بھی پیدا کی جلانے کی. اب یہ ہوتا ہے کہ جب بھی آگ جلتی ہے تو چونکہ اللہ ہی نے اس کے اندر جلانے کی تاثیر رکھی ہے لہذا جو ہے وہ آدمی جلتا ہے. یہ الگ بات ہے کہ کبھی کبھی اللہ رب العزت اس کی تاثیر کو جو وہ چھین لیتا ہے. یعنی گویا کہ دونوں الگ الگ نہیں ہیں، آگ اور اس کی تاثیر دونوں ایک ہی ساتھ ہیں. جی. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ خرق عادت یا معجزے کے طور پر اللہ رب العزت اس تاثیر کو چھین لیتا ہے، ورنہ یہ کہ جب بھی آگ پائی جائے گی تو اس کی تاثیر اس کے ساتھ ضرور پائی جائے گی بطریق تاثیر. اسی لیے احناف کے یعنی ماتریدیہ کے یہاں یہ ہے کہ آپ جو ہے وہ نسبت جو ہے وہ آگ کی طرف کر سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے. انشاءاللہ بھی ہم بتائیں گے کہ اسباب کی طرف نسبت کرنا کب جائز ہے، کب اسباب کی طرف نسبت کرنا صحیح نہیں ہے اور کب جو ہے وہ اسباب کی طرف نسبت کرنا جائز ہے. بہرحال تیسرا جو قول ہے معتزل، جی آگ کو اللہ نے پیدا کیا اور اللہ ہی نے آگ کے اندر تاثیر رکھی. جی اللہ ہی نے رکھی ہے، یعنی از خود اس کے اندر تاثیر پیدا نہیں ہو گئی ہے بلکہ اللہ ہی نے اس کے اندر تاثیر رکھی ہے. لہذا جب آگ روشن ہوتی ہے تو وہ جلاتی ہے اور پھر کبھی کبھی اللہ رب العزت چاہتا ہے تو اس کی تاثیر کو سلب کر لیتا ہے، لہذا وہ جلاتی نہیں ہے، جیسے کہ حضرت ابراہیم کے واقعے میں ہوا. یعنی
मातुरीदिया और अशायरा के मजहब के अंदर जो फर्क होगा वो ये होगा कि अशायरा के यहाँ आग के अंदर बजाते खुद कोई तासीर अल्लाह ने पैदा नहीं की है, तासीर अलग है और आग अलग है। जब आग रोशन होती है तो अल्लाह रब्बुल इज्जत अलग से उस तासीर को उसके अंदर डालता है। और मातुरीदिया ये कहते हैं कि अल्लाह ने आग के साथ जलाने की तासीर को भी डाल दिया है जी। बस थोड़ा सा ताबीर का फर्क है, वरना कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। दोनों के यहाँ यही है कि अल्लाह ही रब्बुल इज्जत उसके अंदर जो है वो तासीर पैदा करते हैं। एक ये है कि तासीर यानी अशायरा की वो तासीर अलग है और अल्लाह रब्बुल इज्जत उसको आग के साथ शामिल करते हैं। और मातुरीदिया के हैं कि नहीं, वो आग के साथ तासीर अल्लाह ने शामिल कर दी है और कभी कभी वो चाहते हैं तो उस तासीर को वहां से सल्ब कर लेते हैं और छीन लेते हैं। मुअतज़िला के यहाँ ये है कि असबाब के जरिए से मुसब्बबात बतरीक़े तौलीद पैदा होते हैं। यानी मतलब ये है कि असबाब ही मुसब्बबात को जनते हैं। ये खतरनाक मसलक है। यानी उनके ये है कि जब कभी भी असबाब पाए जाएंगे तो मुसब्बबात ला मुहाला पाए जाएंगे, उसमें अल्लाह की तासीर वासीर या अल्लाह की जात का कोई दखल ही नहीं है। ये कौन मानता है मौलाना? ये मुअतज़िला। गोया कि उनके यहाँ असबाब के पैदा करने के बाद उसके जो मुसब्बबात होते हैं उनका वजूद में आना ला मुहाला जरूरी है। अब अल्लाह मियां चाहे भी तो उन्हें नहीं रोक सकता। तो ये खतरनाक है। यानी मातुरीदिया तो कहते हैं कि नहीं ठीक है असबाब के अंदर तासीर है, लेकिन वो तासीर जो है वो अल्लाह के रखने की वजह से। इन्होंने कहा कि नहीं, असबाब जो है वो खुद ही मुसब्बबात को जनते हैं बतरीक़े तौलीद, खुद ही जानते हैं। अब जब भी असबाब पाए जाएंगे तो मुसब्बबात ला मुहाला पाई जाए। इसीलिए उनके यहाँ बहुत सारे बड़े बड़े जो मौजज़ात है उनका इनकार है। यही हाल जितने भी अक़लानिय्यीन हैं तुम्हारे यहाँ हिंदुस्तान में जो है वो सर सैयद वगैरह और भी जो उनके हमनवा हैं वो सब यही कहते हैं कि जब भी असबाब पाए जाएंगे तो मुसब्बबात पाए जाएंगे। जब आप छुरी चलाएंगे तो काटेगा, वो छुरी जरूर काटेगी। ऐसा हो ही नहीं सकता कि छुरी किसी की गर्दन पर चले और ना कटे। अरे बात समझ में आ रही है? जी मौलाना बिल्कुल जी। फलासफा भी यही कहते हैं, थोड़ा सा खाली अल्फाज का फर्क है फलासफा और मुअतज़िला के दरमियान। फलासफा ये कहते हैं कि असबाब की वजह से मुसब्बबात बतरीक़े इअदाद पैदा होते हैं, बतरीक़े इअदाद। इअदाद के मानते तैयार करने के, मतलब ये है कि अल्लाह ने असबाब को मुसब्बबात के लिए तैयार कर दिया। यानी जब कभी भी उनके यहाँ भी यही मफहूम है कि जब कभी भी असबाब पाए जाएंगे तो मुसब्बबात जो वो ला मुहाला उनके अंदर पाए जाएंगे, उनके साथ पाए जाएंगे। इनके यहाँ भी तकरीबन जो बात वही है जो मुअतज़िलीन के हैं कि अल्लाह मियां इन दोनों के यहाँ मुअत्तल हो जाता है कि फिर अल्लाह का जो है वो कोई दखल नहीं होता। गोया के मुअतज़िलीन और फलासफा के यहाँ खुद तासीर जो वो असबाब ही के अंदर है, अल्लाह मियां का कोई उसमें दखल नहीं है। जबकि अशायरा और मातुरीदिया के अंदर में यहाँ अशिया के अंदर जो तासीर है वो अल्लाह रब्बुल इज्जत के रखने की वजह से तासीर है, अज खुद उसके अंदर कोई तासीर नहीं है जी। अब थोड़ा सा ये देखिए कि कब जो है वो चीजों की निस्बत असबाब की तरफ की जा सकती है और कब चीजों की निस्बत असबाब की तरफ नहीं की जा सकती। इस सिलसिले में जो है तुम्हारे इन्होंने क्या नाम है मुफ्ती सईद अहमद पालनपुरी रहमतुल्लाह अलैह ने बहुत अच्छी बात लिखी है। उन्होंने ये कहा है कि जब असबाब जो बिल्कुल वाज़े हों तो फिर ऐसी सूरत में आप चीजों की निस्बत असबाब की तरफ कर सकते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर आपने डॉक्टर के यहाँ जाकर के इलाज करवाया और डॉक्टर की दवा के जरिए से आपको इलाज हो गया, फायदा हो गया, तो आप कह सकते हैं कि डॉक्टर के इलाज से मुझे फायदा हुआ। हालांकि हकीकी तो फायदा पहुंचाने वाली जात अल्लाह की है, लेकिन जहां पर असबाब बिल्कुल वाज़े हो और मालूम होता हो कि ये तो सिर्फ सबब की हैसियत रखते हैं वरना असलन फायदा पहुंचाने वाली जात अल्लाह रब्बुल इज्जत की है, तो वहां पर आप चीजों की निस्बत जो वो असबाब की तरफ कर सकते हैं। लेकिन जहां पर असबाब वाज़े ना हो तो वहां पर चीजों की निस्बत असबाब की तरफ करना जो वो मुनासिब नहीं। जैसे नक्षत्र की वजह से बारिश हुई या फला पीर की वजह से मुझे बच्चा मिला,
ان سب چیزوں کو چونکہ یہاں پر اسباب واضح نہیں ہوتے ہیں، اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، یا پھر یہ کہ ہمارے بعد کے جو فقہا وغیرہ ہیں، انہوں نے جو تعویذ گنڈے کو استعمال کرنے کی ممانعت کی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پر چونکہ اسباب واضح نہیں ہوتے، عام طور پر لوگ جو ہے تعویذ گنڈے کو ہی جو ہے وہ مؤثر ماننا شروع کر دیتے ہیں، اسی لیے یہاں پر منع کیا گیا کہ بھائی آپ تعویذ گنڈے استعمال مت کیجیے، ورنہ خواہ مخواہ کے لیے آپ کا عقیدہ جو ہے وہ خراب ہوگا۔ بہرحال یہ ذہن میں رکھیے کہ جہاں پر اسباب بالکل واضح ہوں وہاں پر اسباب کی طرف نسبت کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، اور جہاں پر اسباب واضح نہ ہو تو وہاں پر اسباب کی طرف نسبت کرنا یہ عقیدے کو خراب کرنے کے گویا کے مترادف ہے۔